حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے تو اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں نوے امام محمد تقی علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں جملہ محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار حضرات کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ حضرات، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے 12 اماموں میں 11 اماموں کو ظالم مسلمان حاکموں نے، جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے تھے، جبکہ انہوں نے اس حق کو، خلافت کے حق کو غصب کیا تھا، اور اس کے حقیقی وارث جو ہیں وہ حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت ہیں، جس میں ہمارے 12 امام ہیں۔ جس طرح سے ظالموں نے ہمارے اور دیگر ائمہ کو قتل کیا، اسی طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا۔ امام کی عمر مبارک صرف 25 سال اس دنیا فانی میں امام عالی مقام نے زندگی بسر کی، لیکن اس 25 سال میں امام نے بہت کچھ کیا۔ امام کا نام نامی محمد ہے، اور کنیت ابو جعفر ہے، اور مشہور جو لقب ہیں ان میں جو بہت زیادہ مشہور لقب ہے وہ جواد ہے۔ امام عالی مقام نے ولادت پائی 10 رجب المرجب کو، اور شہادت 29 ذیقعد کو۔ روایات میں ہے آخری ذیقعد، یعنی اگر ذیقعد کا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، یعنی 30 دن کا ہوتا ہے، تو 30 تاریخ بھی ذیقعد کی جو ہے وہ یوم غم ہے، اور اس دن بھی مومنین کو کوئی ایسا کام انجام نہیں دینا چاہیے ہے جس سے اظہار مسرت ہو۔ امام عالی مقام کو قتل کرنے والوں میں جو لوگ شریک ہیں، معتصم جو مامون رشید کا بھائی تھا، اور مامون رشید کے فی النار ہونے کے بعد اس نے حکومت اور خلافت پر قبضہ کیا تھا، اور اسے سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ تاریخ کو پڑھیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر امام کے زمانے میں جو بھی حکومت رہی، جن لوگوں نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا، انہیں سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی سے محسوس ہوا تو وہ اہل بیت پیغمبر سے ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے جو جھوٹے خلیفہ بن کر آئے تھے، وہ اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے غیر شرعی کاموں کو شریعت کا نام دے کر انجام دیتے تھے، اور ائمہ معصومین ان کی اس حرکت پر ان کی تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، امام محمد تقی علیہ السلام کو معتصم نے زہر دلوایا، اور زہر دینے والی امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ ام الفضل تھی، جس نے امام کو زہر آلودہ انگوروں کے ذریعے یا شربت کے ذریعے زہر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک بہت کم تھی، یعنی 9 برس کا ظاہری سن تھا، اور اس میں مامون رشید جب مدینے آیا ہے اور اس نے امام عالی مقام کے علم کے کمال کو دیکھا، تو اس نے یہ طے کیا کہ میں اپنی لڑکی ام الفضل کا عقد امام سے کروں گا، اور اس نے جو ہے امام عالی مقام سے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد کیا۔ دوستوں اور عزیزوں، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ امام کو زہر دینے والی یہی ملونہ ہے ام الفضل۔ جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ازواج رسول کو برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مرکز محبت محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ جو بھی کسی کی ازواجیت میں ہو، زوجیت میں ہو، کسی کی بھی زوجیت میں جو بھی ہو، اگر وہ کسی امام کو اذیت دے گی یا نبی کریم کو اذیت دے گی تو ہم اسے قابل لعنت سمجھتے ہیں، چاہے وہ نبی کی ازواج میں سے کوئی ہو یا امام کی ازواج میں سے کوئی ہو۔ ہم ام الفضل پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ ام الفضل نے زہر دیا،
اور جو زہر دیا ہے تو زہر دینے کے بعد اس کے اوپر عذاب یہ نازل ہوا کہ پاگل ہو گئی، اور یہ پاگل جب ہوئی تو اس نے جو امام پر ظلم کیے ہیں ان ظلم کو بیان یہ کرتی ہے، اور اسی میں وہ یہ بیان کرتی ہے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام پر زہر کا اثر ہوا، یعنی اس نے رات میں زہر دیا تھا، تو جب کسی پر زہر کا اثر ہوتا ہے تو اسے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ ملونہ کہتی ہے کہ رات بھر محمد تقی پیاس میں تڑپتے رہے اور مجھ سے پانی مانگتے رہے، مگر میں نے انہیں ایک قطرہ آب نہ دیا، یہاں تک 29 ذیقعد کو دن میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ام الفضل نے اس سے پہلے بھی امام عالی مقام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور اس نے چاہا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام قتل ہو جائیں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ ازواج میں ہونے کے باوجود، زوجہ ہونے کے باوجود یہ جو امام کو زہر دے رہی ہے، اس کا سبب یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی تھی کہ جہاں شراب کو جائز سمجھا جاتا تھا اور بے دینی کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے امام عالی مقام اس کی اس بے دینی کے اوپر روک ٹوک بھی ضرور فرماتے ہوں گے۔ امام عالی مقام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ام الفضل نے ایک واقعہ بیان کیا جو قابل توجہ ہے، اسے بہت غور سے سنیے گا۔ جناب حکیمہ فرماتی ہیں جو امام علی رضا علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور امام محمد تقی علیہ السلام کی بہن ہیں، وہ فرماتی ہیں میں اپنے بھائی امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں ان کے گھر پہنچی تو ام الفضل مجھے دیکھ کر روتی ہے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اسی نے امام کو زہر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ جو واقعہ امام محمد تقی علیہ السلام کے تعلق سے تھا۔ کہتی ہے کہ ایک رات میں امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر سے نکلی اور میں اپنے باپ مامون رشید کے گھر میں پہنچی، اور جانے کے بعد میں نے اپنے بابا مامون رشید ملون سے یہ کہا کہ میرے شوہر نے ایک دوسرا عقد کر لیا ہے اور وہ آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور میں نے جس وقت یہ بات اپنے باپ مامون رشید سے کہی تھی وہ بہت زیادہ شراب کے نشے میں تھا، بہت زیادہ اس نے شراب پی تھی، اور اس شراب کے نشے میں جب اس نے یہ سنا کہ میں نے اس سے جب یہ کہا کہ میرے شوہر امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اس نے کہا کہ وہ آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ برائی کرتے ہیں اور آپ کی جو عیب جوئی وہ کرتے ہیں، تو جبکہ یہ بھی اس کی ایک طرح سے تہمت تھی۔ امام جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو امام کا وہ انداز نہیں ہوتا جس انداز سے اس نے وہاں پر جا کر شکایت کی۔ مامون رشید نشے کے عالم میں تھا، اور خود اس کی بیٹی ام الفضل کہتی ہے نشے کے عالم میں میرے بابا نے تلوار کو نعام سے باہر کیا، اور کرنے کے بعد وہ اپنے غلام کے ہمراہ میرے گھر کی طرف چلا، اور جانے کے بعد جب گھر کے اندر مامون رشید امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا ہے تو امام عالی مقام آرام فرما رہے تھے۔ مامون رشید نے اپنی تلوار سے امام عالی مقام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور اس کے بعد وہ واپس آ گیا اور اپنے گھر پہ آ کر آرام کر گیا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو اس کا وہی غلام جو اس کے ہمراہ گیا تھا وہ کہتا ہے مامون کل رات تو نے ایک بہت غلط عمل انجام دیا، اور وہ عمل یہ تھا کہ تو نے محمد تقی علیہ السلام کو ان کے بستر پر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو مامون رشید کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا تم نشے کے عالم میں تھے، تمہاری بیٹی نے آ کے کچھ شکایت کی اور اس کے بعد تم نکلے، میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ تھا، اور میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے انہیں ان کے بستر پر اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو مامون رشید اسی غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کے دیکھو محمد تقی کے گھر پر اب اس وقت کیا حال ہے۔ کہنے والا کہتا ہے میں جب پہنچا ہوں امام محمد تقی کے گھر کے اوپر تو میں نے دیکھا
کہ امام عالی مقام وضو فرما رہے ہیں، میں نے چاہا کہ میں اس سے کلام کروں، لیکن وہ وضو کرنے کے بعد فوراً مصلی پر چلے گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ان کے جسم پر نظر ڈالی تو مجھے کہیں پر کوئی خراش تک نظر نہیں آئی۔ میں مامون رشید کے پاس واپس آیا اور آنے کے بعد مامون رشید سے میں نے یہ کہا کہ مامون، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ہوش و حواس کے ساتھ تیرا یہ عمل دیکھا تھا کہ تو نے امام محمد تقی علیہ السلام کو کل رات ان کے بستر پر اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، لیکن ابھی جب میں پہنچا تو وہ وضو فرما رہے تھے اور وضو کے بعد انہیں نے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کے جسم پر نظر ڈالی تو کہیں پر ایک خراش بھی امام کے جسم مطہر پر مجھے نظر نہیں آئی۔ مامون رشید یہ سنتا ہے اور سننے کے بعد کہتا ہے کہ چلو مجھے لے چلو۔ اب جو یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے خدمت میں آیا تو امام نے اس سے کلام نہیں کیا اور اس نے رات کے کیے ہوئے عمل پر شرمندگی ظاہر کی اور اس نے معذرت چاہی اور یہ کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، دیکھ شراب کو چھوڑ دے، شراب نوشی بری چیز ہے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مامون رشید امام محمد تقی علیہ السلام کو تلوار سے قتل کر چکا تھا تو اللہ نے یہ زندگی اور حیات امام محمد تقی علیہ السلام کو جو عطا کی، یہ دیگر باقی ائمہ کے ساتھ بھی ایسا کیوں نہیں کیا؟ یعنی مولا علی شہید ہوئے، لوگ شہید کرنا چاہتے تھے، کر دیتے، لیکن اس کے بعد اللہ انہیں زندہ رکھتا، یا اور دیگر ائمہ کو لوگوں نے زہر دیا، تلوار سے قتل کیا تو ان کے اوپر ان کے وار کا یا زہر کا اثر ہی نہ ہوتا اور وہ زندہ رہتے۔ تو اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام کو مامون رشید قتل کر رہا ہے لیکن امام قتل نہیں ہوئے۔ حد یہ ہے کہ ایک جسم پر خراش بھی نہیں آئی، جبکہ دیکھنے والے نے دیکھا تھا کہ تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا سبب جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اس وقت تک امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور پیکر بشریت میں امام کا نور نہیں آیا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا امام کہ نیابت سے پہلے امام دنیا سے رخصت ہو جائے؟ یعنی اگر امام محمد تقی علیہ السلام قتل ہو جاتے اور شہید ہو جاتے تو ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے امام معصوم سے خالی ہو جاتی اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی زمین ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی سے خالی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو پروردگار عالم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو مامون رشید کے اس قتل کرنے کے باوجود بھی زندہ رکھا۔ یعنی جب تک کہ جانے والے امام کا نائب نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی اسے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ خود امام محمد تقی علیہ السلام کو جب